رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، ایک درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز سامعین، اس سے پہلے جمعہ کو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یہ بات آئی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. اللہ کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو پہنچائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر اللہ کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو اس پر 8 طرح کا عذاب مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، اور ان عذابوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. گاؤں کے مسجد سے لے کر کے کعبہ کے مصلی تک دعائیں ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرض کی کوتاہی کی وجہ سے کسی کی بھی دعا نہیں قبول فرمائیں گے. یہ باتیں آئی تھیں. تو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ابھی حاجی صاحب نے کہا کہ بیان کروں، لیکن ہم ایک موضوع ترتیب لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ بات آ گئی تھی کہ ہمارا کام کیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے دین کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تو حالات بھی سدھریں گے، اللہ کی نصرت اور مدد بھی آئے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہوتے وہ نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر بھی مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد بنیادی طور پر 4 کام برابر کیا. پہلا کام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور بتانا، دعوت کا کام. یہ تو رات و دن آپ کا مشغلہ تھا اور اصل آپ کا نصب العین اور ادیش تھا. دوسرا کام تعلیم ہر طرف. تیسرا کام سوشل ورک، سماجی کام. چوتھا کام پولیٹکس، الگ الگ قوموں سے دوستی، دشمنی نہیں. قومیں دشمنی کرتی تھی لیکن آپ دوستی کا راستہ نکالتے تھے. تو 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم دیکھیں کہ ان چاروں میں سے کیا ہم نے کیا. جن بچوں کی فیس باقی غریبی کی وجہ سے فیس نہیں دے سکتے، جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، بستے نہیں ہیں، انتظام نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کتنا خرچہ کیا تعلیم پہ. دعوت کے لیے ہم نے کتنا کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت کتنی پہنچائی، اللہ کے نبی کی سیرت لوگوں تک کتنی پہنچائی ہم نے. سوشل ورک، لوگ غریب، محتاج، مریض، مسافر، ان سب کی مدد کتنی کی ہم نے. یہ اللہ کے نبی نے بنیادی طور پر جو 4 کام کیا اس میں ایک کام تھا. دوسری قومیں کرتی. اس دن جمعہ کو وقت ختم ہو گیا تھا، اجین جا رہا تھا کسی کے ساتھ، ابھی کوئی تہوار آیا اس میں، تو پھل فروٹ کا ٹھیلا لگا کر کے نارائنا روڈ کے آگے کچھ لوگ کھڑے تھے. تو ہم نے جو گاڑی چلا تھی ان سے کہا کہ یہ بت والا ہوگا، اس کو لینا نہیں ہے. لیکن وہ جس انداز سے بچے محبت سے تھما رہے تھے، اتنی محبت کے ساتھ کہ میں نے کہا ڈرائیور سے کہ دیکھو ان کو منع بھی مت کرنا، اتنی محبت سے دے رہے ہیں تو دل ٹوٹے گا ان کا، اور لینا جائز ہی نہیں بتوں کا چاہا. تو یہ ہمارا کام تھا کہ مسافروں کو دیکھتے، اسپتالوں میں جاتے، جیلوں میں جاتے،
ان کو کچھ پھل فروٹ دے دیتے، محلہ اڑوس پڑوس میں غریبوں کو دیکھتے، ان کی ضروریات، تعلیم کے بارے میں میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ تو اس موسم میں ابھی وقت نہیں نکل گیا، ہم کو کرنا چاہیے۔ ڈی جے پہ دوسری چیزوں پہ ہم کتنا پیسہ پھونک دیتے ہیں، لیکن محلے میں تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بچہ پیسے کی وجہ سے تعلیم سے تو نہیں رک رہا ہے، اس کی خبر گیری کرنا چاہیے، اور یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں نے بتلایا تھا کہ 8 طرح کا عذاب اس امت پر آئے گا، اور حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی دعوت کے کام میں کوتاہی کی وجہ سے، تو کسی کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ یہ گزشتہ جمعے کے تعلق سے بات ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کی مناسبت سے کہ ہم یہ سب کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے سیرت کی کتاب سوشل میڈیا پر لوڈ کر دی تو کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اس جمعہ کو بتانا تھا، میرے وقت ختم ہو گیا تھا۔ ایک صاحب نے مجھے مضمون لکھنے کے لیے کہا، جسٹس ان اسلام، ان اسلام میں انصاف، اس پر آپ مضمون لکھ دیجئے، مجھے فلاں پروگرام میں اس کو پیش کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں، بالکل ایک سطر بھی نہیں لکھ پاؤں گا، مجھے ٹائم نہیں ہے۔ تو 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک مضمون میرے پاس بھیجا، انگریزی میں تھا، کچھ ہندی میں، اور قرآن کی آیتیں، حدیث اور فقہ کی ترتیب کے ساتھ۔ مجھے تعجب ہوا کہ اگر میں رات دن مطالعہ کر کے مضمون لکھتا تو اسلام میں جو انصاف نیائے کا جو نظام اور سسٹم ہے، اتنے کم اس میں اتنے اچھے انداز میں نہیں پیش کر سکتا تھا۔ تو میں نے سوچا جس نے لکھا اس سے میں رابطہ کروں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ مضمون کس نے لکھا، تو انہوں نے بتایا، نام نہیں لوں گا، اسلام دشمن ایک جماعت ہے ملک کے اندر، اس کے ایک بڑے ذمہ دار نے یہ مضمون لکھ کے بھیجا ہے، جسٹس ان اسلام، اسلام میں انصاف نیائے۔ تو دنیا پڑھتی ہے، اب دنیا کب پڑھے گی؟ جب ہم سینڈ کریں گے اور ڈالیں گے، لوڈ کریں گے۔ ہمیں صرف انگلی ہلانا، اتنی اللہ نے آسانی پیدا کر دی، لیکن انگلی ہلانا نہیں جانتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں۔ کہیں وہ اللہ ہو گیا تو اس کی فوٹوز ہم سینڈ کیے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ پیر اٹھا کر کے بیٹھے ہوئے اس کی فوٹوز سینڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو نہیں ادا کرتے ہیں، ادا کرنا چاہیے، بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کے تعلق سے جمعہ کو بات ہو گئی تھی، آج بھی اتنی بات ہو گئی۔ یہ ہے اصل کام کریں، یہ عشق ہے، یہ عشق رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ہے۔ آپ نے آخری اسپیچ میں، آخری خطبے میں یہ بات کہی تھی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں یہاں جو موجود ہیں، ہمارے اس دین کو، ہمارے اس پیغام کو، اللہ کی اس کتاب کو غیر موجود لوگوں جو یہاں ایبسینٹ ہیں، موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچاؤ، قیامت تک پہنچاتے رہو۔ تم میں زیادہ تم بڑے مولانا نہیں ہو، بہت پڑھے لکھے نہیں ہو، ایک بات ہماری جانتے ہو، بلغوا عنی ولو آیہ، ہمارے تعلق سے، ہمارے تعلیمات سے ایک چیز تم جانتے ہو، اس ایک چیز کو آگے پہنچا دو۔ کتنی آسانی کر دی، لیکن ہم کتنی باتیں پہنچاتے ہیں، دوسری چیزیں تو پہنچاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں پہنچاتے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اگر ہم اپنی چیز پہنچائیں گے تو ہماری چیزیں دیکھیں گے، ہماری چیزیں سنیں گے، ہمارا دین سمجھیں گے۔ ہم نہیں پہنچائیں گے تو دوسرے لوگوں کی باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوگا، اور 8 طرح کا عذاب آئے گا۔ اس عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے پیغام ہے کہ ہم اپنے فرض کو ادا کریں۔